عائشہ ایک چھوٹے سے گاؤں کی رہائشی لڑکی ہے جو نہایت محنتی اور دل کی بہت نیک ہے۔ گاؤں میں اس کا دل بہت بڑا ہے، وہ ہمیشہ دوسروں کی مدد کرنے کے لیے تیار رہتی ہے۔ اس کے پاس کوئی خاص وسائل نہیں تھے، لیکن اس کی محبت اور ایمانداری نے گاؤں والوں کے دل جیت رکھے تھے۔ وہ صبح سویرے اٹھ کر اپنے گاؤں کے کسانوں کی مدد کرتی اور شام کو گاؤں کے بچوں کو پڑھاتی۔ ایک دن گاؤں میں ایک بوڑھا حکیم آتا ہے جو طویل عرصے سے بیمار تھا اور اس کے پاس زندگی کا تجربہ تھا۔ حکیم نے عائشہ کو بتایا کہ اس کے دل میں وہ صلاحیت ہے جو دنیا کو بدل سکتی ہے اور اسے جادو کی چھڑی تلاش کرنی چاہیے۔ اس چھڑی میں ایسی طاقت ہے جو دنیا کے تمام مسائل حل کر سکتی ہے۔ عائشہ جو کہ ہمیشہ سے کچھ بڑا کرنا چاہتی تھی، اس مشورے کو سنجیدگی سے لیتی ہے اور فیصلہ کرتی ہے کہ وہ جادو کی چھڑی تلاش کرے گی تاکہ اپنے گاؤں اور دنیا کے لوگوں کی مدد کر سکے۔ عائشہ حکیم کے بتائے گئے راستے پر چلتی ہے اور گاؤں کے قریب ایک قدیم جنگل کی طرف روانہ ہوتی ہے۔ جنگل میں داخل ہوتے ہی عائشہ کو ہر طرف خاموشی اور خوف کا سامنا ہوتا ہے۔ درختوں کی لمبائی اور درختوں کے بیچ سے گزرتی ہوئی عائشہ محسوس کرتی ہے کہ یہ جنگل محض ایک جغرافیائی جگہ نہیں بلکہ ایک جادوئی دنیا ہے جہاں ہر قدم پر نئے راز چھپے ہوئے ہیں۔ وہ کئی دن تک اس جنگل میں بھٹکتی رہتی ہے اور کئی خطرناک راستوں اور جانداروں سے لڑتی ہے، جیسے جادوئی سانپ اور خوفناک پرندے۔ آخرکار ایک گہری غار میں اس کو جادو کی چھڑی مل جاتی ہے جو سونے کی بنی ہوئی تھی، اور اس کے ساتھ ایک پرانا کاغذ بھی تھا۔ کاغذ پر لکھا تھا کہ اور جو بھی اس چھڑی کو استعمال کرے گا اسے اس کی طاقت کا پورا علم نہیں ہوگا، اور یہ چھڑی اسے اچھے اور برے دونوں کاموں میں استعمال کر سکتی ہے۔ یہ تحریر عائشہ کے لیے ایک انتباہ تھا کہ جادو کی طاقت کو سمجھنا اور اس کا صحیح استعمال کرنا ضروری ہے۔ عائشہ جیسے ہی چھڑی کو پکڑتی ہے، ایک زبردست روشنی پھوٹتی ہے اور اسے ایک عجیب و غریب دنیا میں لے جاتی ہے۔ وہاں ایک جادوگرنی مریم کا سامنا ہوتا ہے جو ایک قدیم جادو کی نگہبان ہے۔ مریم نے عائشہ کو بتایا کہ یہ چھڑی کسی بھی شخص کو دنیا کا سب سے بڑا جادو سکھا سکتی ہے، مگر اس کے ساتھ ایک خطرہ بھی ہوتا ہے۔ چھڑی کا جادو ہر شخص کی نیت اور دل کی حقیقت کو ظاہر کرتا ہے، اور اسے صرف وہی شخص استعمال کر سکتا ہے جس کا دل نیک ہو۔ مریم نے عائشہ کو یہ سمجھایا کہ اگر اس نے چھڑی کا صحیح استعمال نہیں کیا تو اس کی طاقت دنیا کو تباہ کر سکتی ہے۔ عائشہ نے مریم سے سیکھنا شروع کیا اور جلد ہی چھڑی کے جادو کے مختلف پہلوؤں کو سمجھنے لگی۔ وہ جادو کی طاقت سے دنیا کے مسائل حل کرنے کا خواب دیکھتی تھی، لیکن مریم نے اسے خبردار کیا کہ اس جادو کی طاقت صرف اچھائی کے لیے استعمال ہو سکتی ہے۔ ایک دن گاؤں میں ایک دشمن آتا ہے جو طاقتور جادوگر ہے اور اس کے ساتھ اپنے جادو کے ذریعے لوگوں کو تنگ کرتا ہے۔ عائشہ نے سوچا کہ وہ اس دشمن کو شکست دے سکتی ہے اگر وہ جادو کی چھڑی کا صحیح استعمال کرے، لیکن اس نے چھڑی کا استعمال جلد بازی میں کیا اور اس کے جادو کی طاقت اس کے قابو سے باہر ہو گئی۔ عائشہ نے دشمن کو شکست دینے کے لیے چھڑی سے ایک ایسا جادو کیا جس کے نتیجے میں اس کا جادو غلط سمت میں چلا گیا اور ایک اور جادوگر سلیم پیدا ہو گیا۔ سلیم نے دنیا بھر میں تباہی پھیلانا شروع کر دی۔ عائشہ کو اندازہ ہوتا ہے کہ اس نے جو جادو کیا وہ اس کے قابو سے باہر ہے اور اب وہ ایک بڑے خطرے میں ہے۔ عائشہ نے اپنے کیے ہوئے غلط استعمال کا افسوس کیا اور فیصلہ کیا کہ وہ مریم کے پاس واپس جائے گی تاکہ چھڑی کا صحیح استعمال سیکھ سکے۔ مریم نے اسے سکھایا کہ جادو کی طاقت کا اصل مقصد دنیا کے اچھے کاموں کے لیے ہے۔ عائشہ نے سلیم کے مقابلے میں چھڑی کا صحیح استعمال کیا اور اس کی طاقت کا پورا کنٹرول حاصل کیا۔ اب عائشہ نہ صرف سلیم کو شکست دے سکی بلکہ اس نے اس طاقت کو لوگوں کی مدد کرنے کے لیے استعمال کیا۔ وہ دنیا کے مختلف حصوں میں جا کر لوگوں کی مدد کرنے لگی۔ اس کے جادو سے لوگوں کی زندگیوں میں بہتری آ گئی اور وہ کسی بھی مسئلے کو حل کرنے میں کامیاب ہو گئی۔ آخرکار عائشہ نے سیکھا کہ جادو کی چھڑی کا استعمال صرف اس کے دل کی نیک نیتی پر منحصر ہے۔ اس نے چھڑی کا صحیح استعمال کرتے ہوئے اپنے گاؤں کے لوگوں کی زندگیوں کو بہتر بنایا اور بڑی کامیابیاں حاصل کی۔ اس کا جادو اب ایک ہدایت کے طور پر دنیا بھر کے لوگوں کی مدد کرنے میں کام آیا۔ عائشہ اب ایک جادوگرنی بن چکی تھی جو اپنے گاؤں میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں اپنے علم اور جادو سے لوگوں کی مدد کرتی تھی۔ اس کا نام نہ صرف گاؤں میں بلکہ پورے ملک میں عزت سے لیا جاتا تھا۔ دوستو، اگر آپ کو کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل کارٹون جالی کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔